الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا درس بحر شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 144 اور حساب و کتاب کا بیان جاری ہے۔ گزشتہ درس میں بھی کہ قیامت میں کیسے حساب ہوگا میں نے پیش کیا تھا، انشاءاللہ آج اس کے آگے آپ سماعت کریں۔ سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اور آپ سبھی کا ہمارا یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ جو بیان چل رہا ہے یہ سبھی کے ساتھ ہونا ہے۔ تو عقیدہ نمبر 7 قیامت کے دن ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، ان کو داہنے ہاتھ میں اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر، اسے پھر سنیں، کافر کا سینہ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ اس سے پس پشت نکال کر پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عقیدہ نمبر 8 حوض کوثر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوا حق ہے۔ اس حوض کی مسافت 1 مہینہ کی راہ ہے اور اس کے کناروں پر موتی کے قبے ہیں اور چاروں گوشے برابر یعنی زاویہ قائمہ ہیں، اور اس کی مٹی نہایت خوشبودار مشک کی ہے، اور اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس پر برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ، اور جو اس کا پانی پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس میں جنت سے 2 پرنالے ہر وقت گرتے ہیں، ایک سونے کا دوسرا چاندی کا۔ یہ ایمان والوں کے لیے۔ عقیدہ نمبر 9 میزان حق ہے۔ اس پر لوگوں کے اعمال نیک و بد تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلہ بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے، دنیا سے معاملہ نہیں کہ جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کو جھکتا ہے، بلکہ وہاں جو نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ اوپر اٹھے گا۔ یہ دنیا والا حساب نہیں ہے کہ دنیا کے اندر جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے کے لیے جھکتا ہے۔ عقیدہ نمبر 10 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل مقام محمود عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسا کہ اللہ نے 15ویں سپارے میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ کہ تمام اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ستائش کریں، اور کریں گے، حقیقت کریں گے، چاہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انسان ہو سب۔ عقیدہ نمبر 11 حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھنڈا مرحمت ہوگا جس کو لواء الحمد کہتے ہیں۔ تمام مومنین حضرت آدم علیہ السلام سے آخر تک سب اسی کے نیچے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بھی اس میں جگہ نصیب فرمائے۔ عقیدہ نمبر 12 صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشت جہنم پر نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ امت، پھر اور امتیں گزریں گی، اور حسب
اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، یعنی بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا، اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے، اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسیٹتے ہوئے، اور کوئی چیوٹی کی چال جائے گا۔ پلصراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے اللہ عز و جل ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، لٹکتے ہوں گے۔ جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام اہل محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گنہگاروں کا شفیع پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمال غلی و زاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دعا کر رہا ہے، رب سلم رب سلم رب سلم، الہی ان گنہگاروں کو بچا لے۔ اور ایک اسی جگہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تمام مواطن میں دورہ فرماتے رہیں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو تو حوض کوثر پر جلوہ فرمائیں، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں، وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ کتنے مہربان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص انہی کو پکارتا اور انہی سے فریاد کرتا ہے، اور ان کے سوا کس کو پکارے کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے۔ صرف ایک یہی ہیں جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں، تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔ یہ قیامت کا دن، یہ حقیقتاً قیامت کا دن ہے جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کے مصائب بے شمار ہوں گے۔ مولا عز و جل کے جو خاص بندے ہیں ان کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت صرف ہوا جتنا ایک وقت کی نماز فرض میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، جسے اللہ نے فرمایا وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ، یعنی قیامت کا معاملہ نہیں مگر جیسے پلک جھپکنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو سب سے اعظم و اعلیٰ جو مسلمانوں کو اس روز نعمت ملے گی وہ اللہ عز و جل کا دیدار ہے۔ سبحان اللہ، کہ اس نعمت کے برابر کوئی نعمت نہیں ہے۔ جسے ایک بار دیدار میسر ہوگا ہمیشہ ہمیشہ اس کے ذوق میں مستغرق رہے گا، کبھی نہ بھولے گا۔ سب سے پہلے دیدار الہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہوگا۔ یہاں تک کہ تو حشر کے حوال و احوال مختصر بیان کیے گئے، ان تمام مرحلوں کے بعد اب اسے ہمیشگی کے گھر میں جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا اور جس کی عشائش کی کوئی انتہا نہیں، اور اس کو جنت کہتے ہیں، اسے جنت کہتے ہیں۔ یا تکلیف کے گھر میں جانا پڑے گا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم کہتے ہیں۔ عقیدہ نمبر 13، جنت دوزخ حق ہے اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 14، جنت و دوزخ کو بنے ہوئے ہزارہا سال ہوئے اور وہ اب موجود ہے، یہ نہیں کہ اس وقت تک مخلوق نہ ہوئی، قیامت کے دن بنائی جائے گی۔ عقیدہ نمبر 15، قیامت و بعث و حشر و حساب و ثواب و عذاب و جنت دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہے۔ جو شخص ان چیزوں کو تو حق ہے مگر ان کے نئے معنی گڑھے، مثلا ثواب کے معنی اپنے حسنات کو دیکھ کر خوش ہونا، اور عذاب اپنے برے اعمال کو دیکھ کر غمگین ہونا، یا حشر فقط روحوں کا ہونا
وہ حقیقتاً ان چیزوں کا منکر ہے اور ایسا شخص کافر ہے۔ اب انشاءاللہ اس کے آگے جنت کا بیان ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ضرورت دین سیکھیں، دوسروں کو بھی سکھائیں، اور یہ سب آپ کے ساتھ ہونا ہے، ہمارے بھی ساتھ ہونا ہے۔ تو کیوں نہ ہم دنیا کے اندر نیک عمل کر کے جائیں کہ جب ہم قیامت کے دن میدان محشر جب قائم ہو، جب ہم سب جمع ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اس دن تو اولین آخرین سارے لوگ جمع ہوں گے۔ ہمارے لیے تو خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل برکات آن لائن اکیڈمی کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کر اور لوگوں کو جوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔